أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت تلاوت کی گئی جو سورۃ النصر کے نام سے موسوم ہے. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں کیا بات ارشاد فرمائی اس کی وضاحت کی جائے، دو باتیں آپ کی خدمت میں بطور وضاحت بطور تمہید عرض کر دینا مناسب لگتا ہے. پہلی بات تو اس سورت کا تاریخی پس منظر، تاریخی طور پر وہ کون سے حالات تھے جس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول آپ کے پاس جب فتح و کامرانی آ چکی، اللہ کی مدد و نصرت آ چکی، اور جب آپ نے یہ مشاہدہ فرما لیا کہ لوگ ذوق در ذوق گروپس کی شکل میں اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پھر اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح ہو، اس کے حمد و ستائش ہو، استغفار ہو کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. کس تناظر میں، کس پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو لوٹ کر سورہ فتح تک جانا پڑے گا. سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور یہ فتح کامیابی کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت میں بیان فرمائی وہ دراصل صلح حدیبیہ کے سلسلے میں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرما لی، مدینہ منورہ میں قیام رہا، 1 سال گزرنے نہیں پایا تھا کہ مکے کے لوگوں نے حملہ کیا. غزوہ بدر کے نام سے وہ جنگ مشہور ہوئی. ان کو دھکا بھی لگا، پیٹ بھی گئے، نقصان بھی پہنچا، لیکن پھر بھی باز نہیں آئے. دوسرے سال پھر حملہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے باہر حفاظتی انتظام فرمایا. وہ احد کی جنگ کہلائی. ہجرت کا یہ 3را سال تھا کہ احد کی جنگ کے بعد پھر انہوں نے ایک حملے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام لوٹا دیا. ہجرت کا 5واں سال تھا کہ مشرکین مکہ نے بڑی تعداد میں، روایتوں میں ان کی تعداد 10,000 لکھی گئی، 10,000 فوجیوں کے ساتھ، جنگجو لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا دی، وہ داخل نہیں ہو سکے. 1 مہینے کے طویل محاصرے کے بعد وہ واپس ہو گئے، لیکن ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اس قلعے کو مسمار نہیں کر سکتے. اب یہ اسلام ایک ایسا پودا ہے جو تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا، اس کی جڑ کو نہیں اکھاڑا جا سکتا ہے.
छठा साल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की नियत फरमाई, ऐलान फरमाया कि मैं उम्रा करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ चलना चाहते हैं वो तैयारी कर लें। 600 अफराद का एक काफिला तैयार हुआ, जिसमें ज्यादातर वो कुरैशी थे जो मक्के मुकर्रमा छोड़कर आए थे, और 6 सालों की वजह से इश्तियाक पैदा हो गया था। और आप अंदाजा लगाइए कि हम घर छोड़कर जाते हैं तो 11-12 महीने क्या गुजरते हैं कि हमको बेचैनी शुरू होती है, मुलाकात का जी चाहता है। वहां तो 6 साल गुजर चुके थे। आलम ये था कि किसी की वालदा मक्के मुकर्रमा में है, वो मदीने में है, किसी की अहलिया मक्के मुकर्रमा में है, वो मदीने में है, किसी के वालिदैन हैं, किसी के भाई बहन हैं। और फिर उम्रा तो उम्रा था, हरम शरीफ की जियारत, वो तो सोने पे सुहागा, वो जो इश्तियाक था, वो जो हरम से मोहब्बत थी, लाज़मी बात है। बड़ी बेचैनी की कैफियत के साथ ये काफिला आगे बढ़ता चला गया और पूरी मुसाफत तय करने के बाद मक्के मुकर्रमा शहर की दहलीज पर पहुंच गया। आज आप अगर जिद्दा से मक्के मुकर्रमा का सफर करेंगे तो शमसिया नामी एक इलाका आता है बिल्कुल करीब, बस उसके बाद शहर शुरू हो जाता है। वो इलाके तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला पहुंच चुका है और वहां आकर मुशरिकीन मक्का ने रोक दिया, कहा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुहाई दी और कहा कि देखो, हमेशा से ये कुरैश का रिवाज रहा कि जो कोई हरम की जियारत के लिए आए उसको न रोका जाए, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी कबीले का हो, जंग के हालात हो, अमन के हालात हो। ये तुम्हारा दस्तूर रहा है। हम भी उम्रे के लिए आए हुए हैं, एहराम में हैं, कुर्बानी के जानवर हमारे साथ है। उम्रे में कुर्बानी नहीं होती, लेकिन बतौर शुक्राना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवर साथ रखे थे और वो अलामत थे कि जंग की नीयत नहीं है, हथियार नहीं है, खाली हाथ हम हैं। हजार समझाने के बावजूद उन्होंने बात नहीं मानी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफीर बनाया, मक्के मुकर्रमा भेजा, आपने समझाया कबीलों को, सरदारों को, लेकिन किसी ने भी एक न मानी और कहा यही कहा कि हम उम्रा करने नहीं देते। इस असना यह तय हुआ कि एक सुलह कर ली जाए और वो सुलह तय हुई। आप जानते हैं सुहैल इब्न अम्र आए मक्के मुकर्रमा से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे। वो मुसलमान नहीं थे उस वक्त। सुलहनामा तैयार हुआ, बड़ी तफसील है और वो तफसील सुलह हुदैबिया के मौके पे आपकी खिदमत में अर्ज कर दी गई। सूरत अल-फतह की जो तफसीर थी उस मौके पर, उसमें ये बात बहुत ही अहम करार पाई थी। नाकाबिल फरामोश एक नुक्ता था उस एग्रीमेंट में, जो बात अहमियत के साथ लिखी गई थी कि अब हम आपस में जंग नहीं करेंगे और जो मुसलमानों के साथ होना चाह रहा है वो मुसलमानों के साथ हो जाए और जो मुशरिकीन मक्का के साथ होना चाह रहा है वो मुशरिकीन मक्का के साथ हो जाए। अमन की जिंदगी बसर करेंगे, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा। ये बात तय होगी। लेकिन इस सुलह का फायदा उठाते हुए मक्के के लोगों का एक कबीला बनी बकर जिसको कहते हैं, उसने एक्सप्लॉइट किया इस सुलह को, इस एग्रीमेंट का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की और अपना पुराना इंतकाम, जो इस्लाम से पहले का झगड़े का एक इंतकाम था, बदला लेना चाह रहे थे, वो बदला लिया और कबीले खुज़ाआ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इत्तेहाद किया हुआ था, जो मुसलमानों के साथ था, उस कबीले खुज़ाआ पर उन्होंने अचानक हल्ला बोल दिया, कत्लेआम कर दिया, बहुत लोगों को मार डाला।
چونکہ خزاع کے لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی، بغیر تیاری کے وہ غافل بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حملہ ہوا، پیٹ گئے وہ۔ اب انہوں نے کیا کیا، خزاع کے لوگوں نے فوراً اپنے وفد کو، اپنے سفیر کو، اپنے نمائندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ وہ نمائندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دکھڑا سنایا، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچوں کو انہوں نے مار ڈالا، کیسے حملہ کیا، جانور لوٹ لیے۔ ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہے، نبوت سے پہلے بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہمیشہ مظلوم کے حق میں کھڑے ہو جاتے، اس کا دین و مذہب بھی نہیں پوچھتے، بس مظلوم ہے تو مظلوم ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں، اگر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو ہم پکڑے ہوئے ہوتے تو ہندوستان کے حالات بہت بدل گئے ہوتے۔ یہاں اگر ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج ہم مظلوم نہیں ہوتے، لیکن ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہمارے راجاؤں مہاراجاؤں نے یہاں کے مظلوموں کو کہا کہ وہ پیٹ رہے ہیں نا دوسرے مذہب کے، پیٹنے دو، ہم کو کیا کرنا ہے، پولیٹکس کرنا، حکومت کرنا، اقتدار جمع کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے مطلب کا کام کیا، وہ تو کر کے چلے گئے، آج مصیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، متعدد مواقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ایسے آئے کہ مظلوموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کی، مدد کی، دہائی لگائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکنڈیشنل ان کی مدد کی، کوئی شرط نہیں، کیا مذہب ہے تمہارا، کس قبیلے کے ہو، کہاں کے ہو، کوئی شرط نہیں، مظلوم ہے چلو ہم تمہاری حمایت کریں گے۔ چنانچہ جب خزاع کے لوگ آئے، دکھڑا سنایا، دکھ بھری داستان انہوں نے سنائی، کیسے کیسے حملے ہوئے، کیسا مارا گیا، کیسے پیٹا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات ارشاد فرمائی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری شکایت دور کی جائے گی۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ مطمئن ہو کر واپس ہوئے، اور وہ واپس ہو رہے تھے، مکہ مکرمہ کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ابو سفیان کسی کام سے تجارت وغیرہ کے لیے گزر رہے تھے۔ جب آمنا سامنا ہوا تو ابو سفیان نے دیکھا ان کے چہروں پر بڑا اطمینان ہے، ان کے چہروں پر سکون ہے، جیسے کہ ان سے کچھ وعدہ ہو گیا ہے۔ تو کہا تم لوگ مدینہ تو نہیں گئے تھے؟ ان لوگوں نے خاموشی اختیار کی، جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان نے ایک ہوشیاری کی، اس زمانے میں ایک فن تھا، ایک آرٹ، ایک مہارت تھی کہ اونٹ کی مینگنیوں کو دیکھ کر لوگ بتاتے تھے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں کی گھاس کھائے ہوئے ہیں۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے تو کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جیسے ہجرت کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو غار کے نیچے بھی کسی شخص کو جو اس فن کا ماہر تھا، اس کو مینگنیاں نظر آئی، تو اس نے مینگنیوں کا تجزیہ کیا، جیسے لیب میں ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کو چھڑی سے توڑ کر دیکھتے، اور اس نے کہا یہ مینگنیاں مکے کی گھاس کی ہے، یہاں پر مکے کی اونٹنیاں گزری ہیں۔ اس نے کہا تھا یہ، آپ سیرت اٹھا کر دیکھ لیجیے، سیرت ابن ہشام میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ ابو سفیان نے بھی اندازہ لگانے کے لیے کسی کو لگایا، اور وہ صاحب نے تحقیق کر کے کہا یہ جو اونٹ ہے یہ مدینہ منورہ کی گھاس کھا کر آ رہے ہیں، ضرور یہ لوگ مدینے سے لوٹ رہے ہیں۔ ابو سفیان ذہین تھے، ہوشیار تھے، فوراً انہوں نے مکے کے لوگوں کو باخبر کیا کہ دیکھو خزاع کے لوگ مدینہ منورہ سے رابطہ کر چکے ہیں، اب کچھ حالات ہونے والے ہیں، لہذا مجھے اجازت دو، میں جاتا ہوں مدینہ منورہ میں حالات معلوم کرتا ہوں۔
لہذا ابو سفیان مدینہ منورہ پہنچے. آپ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے حضرت عمر سے سفارش کی درخواست کی, حضرت ابوبکر سے, حضرت علی سے, لیکن تمام صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ معاملہ ایسا ہے, ہم سفارش نہیں کریں گے. حضرت عمر نے تو یہ کہہ دیا اگر سفیر کے احترام کا معاملہ نہ ہوتا تو میں تم کو زندہ ہی نہیں چھوڑتا, تمہاری سفارش کیا کروں. ابو سفیان نے مکہ مکرمہ میں جا کر یہ کہا کہ سب سے زیادہ ہم سے ناراض جو نظر آئے وہ عمر ہی نظر آئے. عدل عداوہ ارشاد فرمایا, بڑے پکے دشمن ہیں وہ. غرض کے ابو سفیان کی کسی نے سفارش نہیں کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بغیر سفارش کے پہنچے اور کہا کہ میں آپ سے ایک معروضہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اس اتحاد کو برقرار رکھیں جو صلح حدیبیہ میں لکھا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. دوسری طرف آپ نے چہرہ پھیر لیا, اس سے ابو سفیان سمجھ گئے کہ اس صلح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی رکھنے والے نہیں ہیں, ٹوٹ گئی ہے وہ صلح, اور یہ خطرے سے خالی نہیں, وہ سمجھ رہے تھے. انہوں نے بڑی درخواستیں کی, انہوں نے بڑی تجاویز پیش کی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی تجویز کو قبول نہیں کیا, کیونکہ پانی حد سے تجاوز کر چکا تھا, زیادتیاں بہت بڑھ چکی تھی, نافرمانی بہت بڑھ چکی تھی. مکہ مکرمہ سے معصوموں کو نکالا, ان پر لگاتار حملے کرتے رہے 5 سال تک, پھر عمرہ نہیں کرنے دیا. پھر جب صلح تیار ہو گئی, دستخطیں ہوئی, دونوں طرف سے معاہدہ ہوا, تو اس کا بھی احترام نہیں کیا. ٹوٹ پڑے ایک چھوٹے سے کمزور قبیلے پر اور کئی جانیں لے لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تجویز کو قبول نہیں کیا, کہا بس ارشاد فرماتے تھے کہ وقت کا انتظار کرو, کچھ ہونے والا ہے. ابو سفیان سمجھ گئے, وہ گھوڑے دوڑائے, واپس آئے مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مشکل ہے, مسلمانوں کے تیور کچھ بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں, بدلے ہوئے لگ رہے ہیں, اور اب مکہ مکرمہ پر حملہ ہو سکتا ہے. اس کے لیے تیاری کر لو. تو تیاری کرنے کا مسئلہ یہ تھا کہ اب اکثر خاندانوں میں اسلام پہنچ چکا تھا, کوئی نہ کوئی ایک فرد مسلمان ہو چکا تھا, لہذا ان کے لیے مشکل تھا کہ یہ کوئی بڑی جنگ کی تیاری کریں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا. رمضان المبارک ہجرت کا 8واں سال 10 تاریخ تھی رمضان کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر نکلے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے دیکھتے 10,000 لوگ جمع ہو گئے. یہ وہ 10,000 کی تعداد تھی جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے طے کر رکھی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے تورات میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ وہ نبی اس شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہوگا کہ اس کے ساتھ 10,000 ہوں گے. آج تک آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بات دیکھیں گے کہ 10,000 کا فگر قدوسیوں کا 10,000 کا لشکر لے کر وہ نبی غالب آئے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور اس وقت ایک نورانی شریعت ہاتھ میں ہوگی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی کے احکام کے ساتھ 10,000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے, اور مکہ مکرمہ خبر پہنچ گئی کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے. ابو سفیان کو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ کم سے کم اتنا تو عہد کر لیں, اتنا تو معاہدہ کر لیں, اتنی تو بات کر لیں کہ امن رہے, جھگڑا نہ ہو, مارو پیٹی نہ ہو. ابو سفیان نکل پڑے, اور عصفان کے نام پر قافلہ بھی مقیم تھا مکہ مکرمہ سے تقریباً 70-80 کلومیٹر پہلے. وہاں پہ ابو سفیان پہنچے تو دیکھا کہ انتہائی منظم ڈسپلین. رات کو دیکھا کہ سب اپنے خیموں میں تلاوت کر رہے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, تہجد میں کوئی مشغول ہے, کوئی حالت رکوع میں ہے, کوئی حالت سجدے میں ہے.
اور کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں، بکواس نہیں، شور نہیں، ڈھول نہیں، ناچ گانا نہیں، جو اس زمانے کی جگہوں کا سب سے بڑا اہم پروگرام ہوا کرتا تھا، ناچ گانا، ڈھول بجانا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں، خاموشی اور ایک نور اور ایک جلال ہے جو اس قافلے پہ چھایا ہوا ہے۔ وہ اندھیرے میں، تو زمانے میں لائٹوں وائٹوں کا یوں بھی قافلہ سفر میں ہے اور لائٹ وائٹ تھے بھی، عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ اپنے اپنے خیموں کے سامنے چولہا سلگا دیتے، لکڑیاں جلا دیتے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہاں پہ خیمہ ہے، لوگ ہیں۔ ہلکی پھلکی روشنی تھی، زیادہ تر اندھیرا تھا۔ ابو سفیان قافلوں میں جھانکتے چلے جا رہے تھے، کسی نے پہچان لیا اور پکڑ لیا، کس نیت سے آئے ہو؟ کہا میں سرنڈر ہوں، لڑنے بھیڑنے کی نیت نہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور ابو سفیان نے بڑی مصالحت بھری گفتگو کی، دبے دبے، ہر طرح سے گھبرائے ہوئے، آپ کے ہی تو سب بھائی ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، برادری کے خاندان کے لوگ ہیں، ان پہ آپ حملہ کریں گے۔ اسی اثنا حضرت عباس بھی مکہ مکرمہ سے پہنچ گئے، جو تھے مسلمان لیکن ہجرت نہیں کر پائے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اس انداز میں کہ اپنا بھتیجا ہے، آپ نے سفارش کی کہ مثبت انداز میں غور کریں، باقی ہمارا خاندان ہے، قریش ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، کیا اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اسی نے غلبہ دیا، اسی نے آج طاقت دی، حالات بدل دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تو میں یقین کر چکا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کہ اب بھی تم کو یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میرے ساتھ اس کی مدد ہے، غلبہ مل رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، اب مجھے یقین ہو گیا۔ تو حضرت عباس نے کہا پھر کلمہ پڑھ لے، قصہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا اسلام قابل قبول، تو مسلمان ہو، جاؤ مکہ مکرمہ۔ اب جو مکہ مکرمہ میں اسٹریٹجی ہوگی وہ ہم دیکھیں گے وہاں کے حالات کے لحاظ سے۔ ابو سفیان جا رہے تھے تو سر جھکائے جیسے ناکام ہو، کامیابی نہ ملی ہو، جو ایک انسان مطمئن ہو کر جاتا ہے، چہرے پہ طمانینت ہوتی ہے، وہ کیفیت نہیں تھی۔ تو حضرت عباس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان کو کچھ ملا نہیں جو وہ چاہتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کیا نہیں ملا، اب مل جائے گا۔ اعلان کر دو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اس اعلان سے ابو سفیان کو یہ احساس ہوگا کہ ان کی سرداری برقرار رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات شناسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سائیکولوجی کو سمجھ کر مسئلہ حل فرما دیتے تھے، وہ مزاج یہاں پہ جھلکتا ہے جب یہ اعلان ہوا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بند ہو جائے گا ان کو امن، جو حرم شریف میں مسجد میں آ جائے گا ان کو امن، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امن، جو لڑنے تلوار لے کر سڑک پر آئے گا اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان ہو گیا مکہ مکرمہ میں۔ ابو سفیان اس اعلان سے بہت خوش ہوئے، ان کو ایسا لگا کہ ان کی سرداری کو ریکگنائز کر دیا گیا، جو چاہ رہے تھے وہ مل گیا۔ لہذا اب وہ حضور کے نمائندے بن کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں لوگوں سے کہا دیکھو اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ، اب تمہارے اندر مقابلے کی صلاحیت نہیں ہے، پٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، جھگڑا نہ کرو۔ چونکہ سردار تھے، سرنڈر ہو چکے تھے، اسی لیے لوگوں نے ان کی بات مان لی، سوائے ایک چھوٹے سے قبیلے کے چند لوگوں کے جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ تو 12 لوگ تھے
جن کو حضرت خالد بن ولید نے سنبھال لیا، ان کا کام تمام کر دیا، اور کوئی جنگ نہیں پیش آئی، کسی قسم کی لڑائی نہیں پیش آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو، بعض روایتوں میں 7 تاریخ کو، لیکن 20 تاریخ کا رجحان زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے اس زمانے میں عام طور پر ایک قافلہ 8 دن میں سفر طے کرتا تھا، تو 8 دن کا سفر، بیچ میں ایک آدھ دن وہ اسفان وغیرہ میں قیام، اس سے اندازہ یہ ہے کہ رمضان المبارک 20 رمضان کو اور 8 ہجری کو، ہجرت کا 8واں سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ہر طرف سے اسلامی فوج داخل ہوئی، چاروں طرف سے، شہر کے بستی کے چاروں طرف سے دھیرے دھیرے یہ قافلہ حرم کی طرف بڑھا، اور حرم میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں سے حرم کو صاف کیا، اور وطاف میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، علی ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی، اللہ کا شکر ہے جس نے حزم الاحزاب کلہ ونصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ یہ فتح مکہ کا پہلا دن تھا۔ حرم شریف میں آپ اندر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز ہوئی، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے وہاں پہ معاملات طے فرمائے، کئی خطابات ہوئے، اور 3 دن قیام کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ یہ فتح مکہ، مکہ مکرمہ پر مسلمانوں کا کنٹرول، یہ تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین چیپٹر ہے، باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اور ہجرت کے بعد پھر بدر میں کامیابی، اور پھر صلح حدیبیہ، یہ سب زینت ہے فتح مکہ کے لیے۔ اور مکہ مکرمہ کا فتح ہونا یہ تھا کہ عرب جو ہے منتظر تھے کہ مکہ مکرمہ کس کے کنٹرول میں رہتا ہے، جس کے کنٹرول میں حرم شریف رہے گا، مکہ مکرمہ رہے گا، ہم اس کے ساتھ رہیں گے۔ اب جب مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو اب عرب قبیلوں کے قبیلے اسلام قبول کرنے لگے۔ اب افراد کا معاملہ نہیں تھا، 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی نہیں، اب تو پورا قبیلہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور مجموعی طور پر گروپس کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کے بعد کا سال عام الوفود کہلایا، وفود کا سال، وفد کے وفد چلے آئے اور دھیرے دھیرے اسلام قبول کرنے لگے۔ اور مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک کی جتنی آبادی، قبیلے، دیہات، بادیے تھے، سب میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ یہ اسلام کی شوکت اور اسلام کے غلبے کی پہلی تفسیر تھی، تصویر تھی، پہلا موقع تھا جو ظاہر ہو رہا تھا، اور یہ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اب حق غالب آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں یہ آیت کھل کر بطور خطبہ تلاوت فرما دی تھی کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ اب مکہ مکرمہ کبھی مشرکوں کے نظرے میں نہیں پھنسے گا، ہو گیا پاک ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اب یہ شرک سے پاک ہو گیا، شرک کی نجاست سے مکہ مکرمہ پاک ہو چکا ہے۔ اب یہ کہ کچھ مشرک رہ گئے تھے، شہری تھے، وہ وہاں تھے، اور چونکہ اللہ کے رسول نے امر دیا تھا نا، یہ نہیں فرمایا تھا جو اسلام قبول نہیں کرے گا اس کو ہم تلوار سے کاٹ دیں گے، کبھی نہیں، لا اکراہ فی الدین، زیادتی کبھی نہیں کی گئی، آرام سے رہو حرم میں۔ یہاں تک کہ 1 سال بعد سورۃ التوبہ نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، حدود حرم میں شرک کرتا ہوا آدمی بھی نہیں رہ سکتا، مشرک بھی نہیں رہ سکتا۔ شرک سے تو صاف کر دیا تھا، بت سب نکال کر پھینک دیے گئے تھے، فرمایا کہ مشرک بھی حدود حرم میں نہیں رہ سکتا، لیکن یہ نہیں فرمایا کاٹ کے پھینک دو، ان کو نکال کے پھینک دو، کہا 4 مہینے ان کو دو، 4 مہینے امن کے ساتھ رہیں، اسلام کو سمجھے، اگر اسلام قبول کرنا ہے کر لے، ورنہ حرم کو چھوڑ دے، کہیں اور جا کر آباد ہو جائے۔ چوائس دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں فرمایا قتل کر دو، کہیں نہیں ہے مشرک کو
अनकंडीशनल कत्ल कर दो। कुरान पाक में जो 24 मकामात है, वो 24 मकामात पर यही इरशाद फरमाया गया, जो तुमसे लड़ता हुआ चला आ रहा है, तुमको तुम्हारे घरों से निकाल रहा है, तुम्हारे बच्चों औरतों को कत्ल कर रहा, उसको कत्ल करो, उसको मारो। ये थोड़ी कहा जाएगा चाइना दाखिल हो रहा है तो हैदराबाद तक दाखिल होने दो, आप यही कहेंगे ना, वही सरहद पे खत्म कर दो, उनको आगे न बढ़ने दो। लाजमी बात है, हर एक को डिफेंस का हक है। ये जो झूठा तासुर दिया जाता है कि 24 आयतें जिसमें काफिरों को कत्ल करने की बात कही गई, अपने आप को वो काफिर क्यों समझते हो तुम, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहे थे, बसरे पैकार थे, हिजरत करने पर मजबूर कर रहे थे, मासूम मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे, उनके सिलसिले में हुक्म है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह तौबा की आयत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए ऐलान करवा दी। या तो कुछ मुशरिकीन होंगे जो भाग गए होंगे, सीरत में तो ऐसा कोई वाकया नहीं मिलता, बेशतर सब मुसलमान होते चले गए और पूरा खित्ता जजीरतुल अरब वो शिर्क से पाक पता चला गया। ये इस्लाम का गलबा था जो सरजमीन अरब पर बिलखुसूस उस जमीन, जिस जमीन को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए चुन लिया था, जिस जमीन को अल्लाह ताला ने अपने घर की फजीलत से मुशर्रफ फरमाया था, उस जमीन को पाक किया गया। और इसका एक इशारा अल्लाह ताला ने सूरतुल काफिरून में दिया जो गुजर चुकी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो सूरह फील में आप देखेंगे कि ये इरशाद फरमाया, देखो मक्का मुकर्रमा की एक शान है, हाथी वाला लश्कर आया था, कैसे लुट गया, कैसे पिट गया, घास फूस की तरह उनकी लाशें बिखरी हुई थी, खत्म हो गए, अबाबिल ने उनका किस्सा खत्म कर दिया। लिहाजा ऐ कुरैश के लोगों, इलाफी कुरैश इलाफी रिहलत शिता व सैफ, अल्लाह ताला ने इस हरम के तुफैल जो तुमको अहमियत दे रखी है, तुम्हारे काफिले सफर करते हैं, तुम तिजारत करते हो, कमाते हो, तुमको अमन मिला हुआ है, और काबतुल्लाह के मुतवल्ली होने की वजह से तुमको एजाज मिला हुआ, इज्जत मिली, इसकी कदर करो, काबतुल्लाह के पैगाम को समझो। क्यों बनाया था खलीलुल्लाह ने हरम की दीवारों को, क्यों बुलंद किया था, सोचो। फलियाबुदु रब्ब हज़ल बैत, ऐद लिया गया कि इस घर के उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुमको फक्र और फाके में खाने पीने का सामान फराहम किया, बदअमनी के जमाने में तुमको अमन अता किया। और अगर अब भी तुम पुरानी रविश पर चलते हो, यतीमों का माल खाते हो, मिस्कीनों को दुत्कारते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, तो फरमाया कि फिर समझ लो कि तुम्हारी बसात अब लपेट दी गई, तुम्हारा किस्सा खत्म होने वाला है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया कि खैर कसीर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाएगा, इन आतैनाकल कौसर। खैर कसीर मैंने अर्ज किया था, और जब मैंने अर्ज किया था उस वक्त अक्सर व बेशतर लोग या तो गायब थे या फिर नीम सजदे की हालत में थे, सहरी के बाद ये सूरत हुई थी, तो हो सकता जहनों में ये बात न रहे कि सूरतुल कौसर की तफसीर में मैंने अर्ज किया था कि कौसर का तर्जुमा इम्पॉसिबल। लफ्ज़ कौसर इतना प्यारा, जामिया और इतना वसीउल मानी है कि कोई एक लफ्ज में हम उर्दू इंग्लिश में नहीं शिफ्ट कर सकते, इसको नहीं ट्रांसलेट कर सकते। हर खैर को मुफस्सिरीन ने कौसर की तशरीह में ले लिया, जो बतौर नेमत अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इनायत फरमाई। मैंने अर्ज किया था उम्मत को कौसर में लिया गया है, कसरत वाली उम्मत, सबसे कसीर उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कौसर में, उसकी तशरीह भी कौसर में आ जाती है। मुफस्सिरीन ने कुरान पाक को कौसर में लिया कि इसी से खैर कसीर फूटता है, खैर कसीर का सरचश्मा है अल्लाह के कलाम। मुफस्सिरीन ने कौसर की तशरीह में खत्म नबुवत को, मुफस्सिरीन ने कौसर की तशरीह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम महमूद को, मुफस्सिरीन ने कौसर की तशरीह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा को, मुफस्सिरीन ने कौसर की तशरीह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़े जिक्र को, जिक्र की जो बुलंदी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को जो बुलंदी दी गई उसको,
اور مفسرین نے کوثر کی تشریح میں فتح مکہ کو، اور پھر سب سے اہم تشریح تو وہ ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، حوض کوثر جو میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، وہ چشمہ کوثر کا ذخیرہ جو میدان حشر تک پہنچے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساحل کی مٹی مٹی نہیں ہوگی، مشک ہوگی، مشک، اور فرمایا کہ اس کے آب خورے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ جو ایک بار میرے ہاتھ سے کوثر کا مشروب پی لے گا، اس چشمے کا پانی پی لے گا، تو فرمایا پھر قدم پیاس کس کو کہتے ہیں وہ بھول جائے گا، پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اور ایک بات بھی ارشاد فرما دی جو اس موقع پہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی تھی، بڑی عملی بات ہے، وہ ہماری پریکٹیکل زندگی پر اس کا بہت بڑا پازیٹیو اثر پڑتا ہے، غیر معمولی اہم اثر مرتب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دیکھو ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عہدہ دے رہے تھے، تم یمن جاؤ یہ کام کرو، تم عراق جاؤ یہ کام کرو، تم جج ہو، تم قاضی ہو۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ سب کو عہدہ دے رہے ہیں، مجھے بھی کچھ عہدہ دیجیے، انصاری صحابی تھے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو مجھ سے عہدے نہ مانگو، مجھے معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، میں جانتا ہوں، عہدے نہ طلب کرو، میں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا کہ تمہارے اندر صلاحیت ہو اور میں تم کو نظر انداز کر دوں، میں یہ نہیں کروں گا، میں تو دوں گا۔ ہاں میرے بعد لڑکوں کی حکومت آئے گی، میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صحیح ترجمہ لڑکوں کا ہے ہی نہیں، اگر صحیح ٹھیٹ ترجمہ کرنا پڑے تو یو پی والوں کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ میرے بعد کچھ لونڈوں کی حکومت آئے گی، غلمانون فرمایا، لڑکوں کی حکومت آئے گی جو تم کو نظر انداز کریں گے، تمہارا حق ماریں گے، تمہارا حق مار کے کھا لیں گے۔ یہی ہوا بنی امیہ کے دور میں، اکابر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ، ان کو نظر انداز کیا گیا، نئے نئے لڑکے شکاری قسم کے ان کو عہدے دیے گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو چند لڑکوں کی حکومت آئے گی اور اس میں تم کو پھر نظر انداز کیا جائے گا، ناانصافی ہوگی، بڑی ناانصافیاں ہوں گی۔ تو وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم باقاعدہ حیات رہیں تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہم کیا ریئیکشن کا اظہار کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو صبر کرتے رہنا، جھگڑے نہ کرنا، یہاں تک کہ کوثر پر مجھ سے تمہاری ملاقات ہو جائے اور میں تم کو کوثر کا پیالہ پلا دوں تو جتنی ناانصافیاں تمہارے ساتھ ہوئی ہوں گی اور جتنی تمہاری دل کو تکلیف پہنچی ہوگی سب کا ازالہ ہو جائے گا۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت ہی سامان تسلی ہے جب ناانصافیاں ہوتی ہیں، حق مارے جاتے ہیں، اور جب حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا اور وہ صبر کرتا ہے تو صبر کا انجام بڑا پیارا ہے۔ اس صبر کا اللہ تعالیٰ جو انعام دینا چاہ رہا، اجر دینا چاہ رہا، وہ بہت پیارا ہے کہ انشاءاللہ حوض کوثر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور جام کوثر پینے کے بعد دل کو تسلی ہو جائے گی، کوئی غم نہیں رہ جائے گا، کوئی صدمہ نہیں رہ جائے گا۔ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تسلی دی، لہذا وہ حوض کوثر، یہ بھی الکوثر میں تشریح دی گئی۔ تو الکوثر بہت ہی وسیع المعنی لفظ ہے، بڑی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھو یہ خیر کثیر جو ہے نا یہ مقدر ہے اپنے رسول کے لیے، مل کر رہے گا۔ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، دشمن برباد ہونے والا ہے، نہیں رہے گا، اس کا ذکر بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر ذکر بھی ہوگا نا تو محل ضم میں ہوگا، یعنی ذرا ٹھیک اردو ہو رہی ہے، برے موقع پہ ہوگا، اچھے موقع پہ نہیں ہوگا۔ ابو جہل کا، ابو لہب کا کوئی تعریف کے موقع پہ ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے تو ایک بدمعاش، اوباش، رسول کا دشمن، اس حیثیت سے ذکر ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ کا دشمن ہے رسول، وہ برباد ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج ان کو آپ صاف کہہ دیجئے پورے جلال کے ساتھ، دو ٹوک الفاظ میں تکرار کے ساتھ، کلیئرلی کہا گیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں سے کہہ دیجئے
کہ جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو اس کی میں پرستش کرنے والا نہ ماضی میں تھا، نہ اب ہو، نہ مستقبل میں رہوں گا، مجھ سے کسی قسم کی کوئی رعایت کی توقع نہ رکھو۔ شرک کے معاملے میں اسلام میں کوئی رعایت نہیں ہے، کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ہر گناہ کرتا ہوا انسان مر جائے گا تو وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرتا ہوا جو مرے گا اس کے شرک کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دنیا ہی میں توبہ کرے وہ، دنیا میں توبہ کر کر باز آ جائے تبھی جا کے اس کو نجات ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اہل کفر سے کہہ دیا جائے تمہاری کوئی رعایت نہیں ہوگی، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل اسلام سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے ساتھ بڑی رعایت ہوگی، مربت ہوگی، تم کو غلبہ ملے گا۔ اور وہی غلبے کا ذکر جو دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سورۃ الکافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، سورۃ النصر میں، بلکہ بعض مورخین کی رائے میں تو آخری سورت ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی صورت کامل نازل نہیں ہوئی، کمپلیٹ تھی، تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی ایکا دکا، لیکن مکمل صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ 12-13 سال کے وقفے کے بعد صورت نازل ہوئی، لیکن اللہ کے حکم سے رکھی گئی۔ سورۃ الکافرون کے بعد کافرون میں ہجرت کا اعلان ہے، کافرون میں کفر سے نفرت کا اعلان ہے، سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کفر سے بری ہو جانے کا مسلمانوں کو حکم ہے، اور نصر میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ مدد آئے گی۔ جب کفر سے، شرک سے تم بری ہو جاؤ گے، شرک سے جب ہر طرح سے تم توبہ کر لو گے، دور ہو جاؤ گے، اور مظاہر شرک سے، شرک کے جتنے نمونے ہو سکتے ہیں ان سب سے تم بیزار ہو جاؤ گے، تب اللہ کی نصرت آئے گی، یہ اشارہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب آ چکی اللہ کی مدد اور فتح، وہ مدد جس کا انتظار صحابہ کو ابتدائے اسلام سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے نبوت سے تھا، مکہ مکرمہ میں جب مارا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، تو مظلوم صحابہ، خستہ حال صحابہ، اور چونکہ وہ پہل مکے کے کمزور طبقے ہی پہ ظلم ہوا، تو کمزور معاشی طور پر، قبیلے کے خاندانی طور پر کمزور صحابہ حضور کی خدمت میں آتے اور کہتے ہیں رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہے نا، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے میری پیٹھ کوڑے برسائے گئے، یہ دیکھیے میرا بچہ اس کو مارا گیا، یہ دیکھیے میری بیوی شہید کر دی گئی۔ یہ داستان سناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹکڑا رکھتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو بس 1-2 سال میں حالات پورے بدل جائیں گے؟ احسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جبکہ حجت پوری ہو جاتی ہے، بات پوری ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ تشنگی باقی رہ گئی، ایک بار ان کو ایک میٹنگ میں اسلامی لٹریچر دے دیا گیا، بس اللہ کی مدد آ گئی، نہیں۔ اس راہ میں جب جدوجہد مسلمان پوری کر لیتے ہیں اور اتنی کر لیتے ہیں کہ اب وہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دینے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ میں نے حق ادا کر دیا، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن اس سے پہلے تم کو اس سونے کو بھٹی پہ چڑھنا ہوگا، خالص بننا ہوگا، ملاوٹیں نکلیں گی اور سونا چمکے گا، تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور وہ صحابہ نے کر دکھایا۔ 23 سال کی مدت میں صحابہ نے جو قربانیاں دی ان کو اٹھنے نہیں دیا گیا، بار بار دکانیں لوٹی جاتی تھی، بار بار تجارتی قافلے لوٹے جاتے تھے، بار بار قتل عام ہوتا تھا اور جگہوں کا بازار گرم ہوتا تھا۔ وہ صحابہ سہتے رہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ 23 سال ہو گئے پتہ نہیں کب مدد آئے گی، اسلام حق بھی ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے جب اللہ کے رسول نے ان کو گرمایا، گرم ہو گئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نرمایا، نرم ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، مکہ مکرمہ کنٹرول میں آ گیا۔
اور اس کو فتح مکہ کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ پہنچی، والفتح اور وکٹری، کامیابی، فتح، مکہ مکرمہ پر غلبہ اور کامیابی مل گئی، ورأیت الناس، اور اے رسول آپ نے مشاہدہ فرمایا اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ یدخلون، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، گروپس کی شکل میں، جوق در جوق، فوج در فوج۔ اب ایک ایک دو دو لوگ ہی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آج 1800، کل 3000، آج 5000، کبھی 600، کبھی 800 قافلے آ رہے ہیں، میدان صاف کر دیا گیا، پڑاؤ ڈالتے قافلے، اسلام سیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے کہ علماء ہمارے حوالے کیجئے، قرہ ہمارے درمیان بھیجیے، ہم ان کو لے کے جائیں گے، اسلام سیکھیں گے۔ یہ کیفیت جب رونما ہو گئی، حالات بدل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب تم سینہ تان کے چلو، اب اس کے بعد شادیوں میں ڈول بجاؤ، اب اس کے بعد بڑے بڑے ولیمے کرو، اب لنگر لگاؤ، کھانے کھاؤ، سیلیبریشن کرو، اور ہر سال جشن آزادی کا جلسہ کرو۔ نہیں، یہ سب کچھ نہیں، ارشاد فرمایا اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، استغفار کرو، سربت سجود ہو جاؤ۔ مومن کی شان اسی میں ہے کہ رمضان المبارک کو سیلیبریٹ کرتا ہے تو 2 رکعت مزید نماز پڑھ کر، 2 رکعت نماز مزید پڑھ کر، اور 2 رکعت کی ایسی اس میں مزید اور تکبیرات، 6 تکبیرات اضافے کے ساتھ۔ مومن کا جشن یہ ہے، مومن کا سیلیبریشن یہ ہے۔ مومن بے قابو نہیں ہوتا، اچھل کود نہیں کرتا، ڈھول نہیں بجاتا، اور سڑکوں میں تھرکنے والا، رقص کرنے والا مومن نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گناہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، وہ گناہ کا بھی نام لے لو، زنا کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن باقی نہیں رہتا، فرمایا ایمان نکل جاتا ہے اس کے سینے سے۔ اگر وہ ناپاکی کے حالت میں مرتا ہے تو کافر مرتا ہے۔ گناہ کبیرہ جب کرتا ہے تو انسان کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ جو ناچ گانے ڈھول بجانا جو سیلیبریٹ کرتے ہیں غیر مسلموں کے انداز میں، ایمان سے محروم ہو کر رہے ہیں، ہم ایمان نہیں ہے، اس وقت ایمان نکلا ہوا ہے، کہیں اور ہے۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو اب کرنا کیا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فرمایا ایک تو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اس کی حمد و ستائش کیجئے، حمد، اور دوسرے یہ کہ استغفار کیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ کہنا یہ تسبیح کہلاتا ہے۔ مسبحات صورتیں گزری ہیں، کسی کا آغاز ہوا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کسی کا آغاز ہوا سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں وہ جانے والی چیز کو کرنا، تسبیح کرنا، نہیں۔ عربی میں تسبیح کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تنزیح اور اس کی پاکی کا بیان۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے بلند و بالا پایا ہے، کوئی کسی کے اندر گنجائش نہیں کہ وہ اللہ کا ہم پلہ ہو جائے، برابر ہو جائے۔ لہذا ہم تنزیح کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، آپ کی برابری کوئی کر لے اس سے آپ بہت بلند ہے، پاک ہیں۔ نہ آپ نے کسی کو کوئی شعبہ حوالے کیا، نہ آپ میں کوئی کمزوری ہے، نہ آپ کو نیند آتی ہے، اور نہ ہی آپ کو اونگ آتی ہے، نہ آپ پر تھکن جاری ہوتی ہے، اور نہ ہی آپ کو محتاجی ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سارے عیوب سے اے اللہ آپ پاک ہے، اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ اس کا بہت ہی مختصر انداز ہے سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہتے نا، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، سبحان اللہ کہہ دینا اتنا پسند ہے کہ اس سے پہلے بھی میں حدیث کوٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ اتنا پسند ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا سفر ہوا معراج کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو مکالمے ہوئے ان میں ایک اہم جملہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا کہ اے محمد آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔
اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور یہ کہیے کہ ان الجنت، جنت جو ہے نا وہ طیبۃ التربہ، بڑی پیاری مٹی ہے اس کی زرخیز، وعذبۃ الماء، پانی بڑا سلسال ہے، میٹھا انتہائی عمدہ پانی. لیکن فرمایا کہ ابھی اس زمین پہ کوئی درخت نہیں ہے. انہا قیان، قیان کہتے ہیں بالکل لقدت میدان جیسے صحرا ہو، کہا اس میں کوئی درخت نہیں. وغراسها سبحان اللہ بحمدہ، اور اس میں درخت لگتا ہے سبحان اللہ کہنے سے. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک درخت لگ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کلیئرلی فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت ہیں سبحان اللہ بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. جنت کے درخت ہیں جو جتنی مرتبہ کہنے گا اتنے درخت اس کے جنت میں لگتے چلے جائیں گے. ایڈورٹائز ہوتا ہے نا، آپ پلاٹ خرید لیجیے اور اس میں ساگوان کا درخت ہم لگائیں گے، نگہداشت کریں گے، آپ انویسٹ کر دیجیے. ذرا آپ سوچئے یہاں انویسٹ بھی کیا ہے، بس زبان کو حرکت دینا ہے. زبان کو آپ حرکت دے کر سبحان اللہ کہہ دیں یا سبحان اللہ بحمدہ ہی کہہ دیں، جنت میں ایک درخت لگتا چلا جا رہا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ اس کامیابی کا رد عمل یہ ہو کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکی کا اعلان کیجئے، بحمد ربک، اور اس کے حمد، اس کی تعریف، اس کی ستائش. حمدن کہتے ہیں کہ یہ وہ لفظ ہے جس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہیں سے تو سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے. حمد کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کمالات کا، وہ ایسے جمالات کا، وہ ایسے حسن ظاہر و باطن کا مالک ہے کہ اس کا شکر بھی ہونا چاہیے، اور اگر اس کا انعام نہ ہو، اس کا احسان ہم پر نہ ہو، تب بھی اس کی تعریف ہونی چاہیے. یہ ہے حمد کی حقیقت. کیونکہ اگر عربی میں آپ کسی حسین چیز کی تعریف کرتے ہیں تو ثنا کا لفظ آتا ہے. ثنا ہم پڑھتے ہیں نا نماز میں، ثنا کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا، ٹو پریز، کسی چیز کو کہنا بڑی پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی ہے، آپ اور اس کا کسی قسم کا کوئی احسان نہیں. عربی میں جب کسی چیز کا آپ پر احسان ہے اور احسان کا آپ اعتراف کر رہے ہیں تو اس کو شکر کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شکریہ ادا کرنا. اللہ کے لیے شکر ہے کیونکہ وہ ہمارا محسن ہے. جب ثنا اور شکر ملتے ہیں تو حمد کا لفظ آتا ہے کہ جو میرے پہ انعامات بھی کر رہا ہے، اور اگر انعامات بھی نہ کرے تو اتنا حسین و جمیل ہے کہ قابل تعریف ہے، لیکن وہ میرا محسن بھی ہے. لہذا دونوں چیزوں کا اعتراف کرنا ہو تو بندے کو کہنا چاہیے الحمدللہ. اور یہ بندہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ نازل فرمایا. لہذا فرمایا دیکھو سبحان اللہ بھی کہو، فسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی ثنا، ستائش، تعریف یہ بھی تم بیان کرو. دونوں چیزیں ایک ساتھ سبحان اللہ بحمدہ. دیکھیے آپ کو کوئی قیمتی چیز لینی ہے، بطور مثال دودھ ہی لے لیجیے، تھوڑا سا قیمت کے ساتھ ملتا ہے نا، 100 70 75 روپے لیٹر شاید ہو، اور آپ گندا برتن لے جائیں اور دودھ والے سے کہیں اس میں دودھ ڈال دو تو وہ کہے گا چھی صاف کرو، دھو لو. بھائی تجھ کو میں پیمنٹ دے رہا ہوں، دودھ ڈال دے. وہ کہے نہیں، دودھ خراب ہو جائے گا، دھو کے لو، صابن سے چمکا کے لو. ارے تم کو تو قیمت مل رہی ہے نا. بہت آپ ضد کریں اور دودھ والے کو یقین ہو جائے کہ یہ تھوڑا سا اب نارمل ہے، تب جا کے تو دودھ ڈالے گا اور نہیں ڈالے گا، ہے نا. کیوں؟ وہ کہے گا کہ قیمتی چیز ہے نا، پیسے دے رہے ہو اس کے لیے، لہذا اس کو چمکاؤ. لہذا حمد بہت قیمتی ہے، حمد بہت قیمتی ہے. یہ چمکتے ہوئے سینے میں جا سکتی ہے، اسی لیے فسبح، پہلے تم اپنے سینے کو پاک کرو کہ اللہ کا کوئی عیب میرے دل میں نہیں ہے، کسی قسم کے عیب کو میں اللہ کے ساتھ منسوب نہیں مانتا ہوں. نعوذ باللہ. وہ کمزور نہیں ہے کہ اس کو سہارا دینے والے کی ضرورت ہو، وہ مجبور نہیں ہے کہ دوسرے کام وہ لوگوں کے ذمے کر چکا ہو
کہ تم دولت تقسیم کرو، تم اولاد تقسیم کرو، تم صحت دو، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ اس کو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مدد لے۔ وطن تنہا مالک الملک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے۔ یہ کیفیت دل میں پیدا کرو تو حمد خود بخود وہ صفت تمہارے اندر آئے گی، اور حمد کرنے اور اللہ کی تعریف اور اس کی ستائش بیان کرنے کے قابل تمہاری زبان ہوتی۔ اسی لیے فرمایا فسبح بحمد ربک۔ دوسری چیز واستغفرہ، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنی کوتاہیوں پر نادم ہونا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ذمہ داریاں دی تھی، جو صلاحیتیں دی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی تھی، ان کا حق نہیں ادا کر پایا۔ یہ دل میں اعتراف ہونا، یہ بندگی ہے، اور جب یہ بندگی آئے گی تو استغفار آئے گا۔ اور استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دن میں 70 مرتبہ، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں تو میں ایک دن میں 1000 مرتبہ بھی استغفار کروں تو کم ہے، تب بھی کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، میرا اور آپ کا کیا عالم ہے؟ سوچے ہماری تو نمازیں بھی نمازیں نہیں ہیں، ہماری تو صدقات بھی صدقات نہیں ہے، ہمارا تو حج بھی حج نہیں ہے۔ لہذا استغفار کا اہتمام کرنا، ہمیشہ بندگی ہو کہ اللہ جو کچھ میں کر پایا بس تیری توفیق سے کر پایا، اور اس میں جو کوتاہیاں رہ گئی، لغزشیں رہ گئی، اللہ آپ ان کو معاف فرما دے۔ یہ ہے استغفار۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہوا کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ واستغفرہ کی عملی تفسیر بن گئے تھے، فرمایا سراپا مجسم ایک نمونہ بن گئے تھے کہ استغفار کیسے کیا جاتا۔ یتعول القرآن، فرمایا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کے لیے کثرت سے استغفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا تھا۔ فرمایا کہ اللہ کے تسبیح بیان کیجئے، اس کے حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، کیونکہ انہو کان توابا، توبہ قبول کرنے والا تو بس اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جیسے انسان کو معافی نامہ عطا کرتا ہے، وہ جیسے خطاؤں کو درگزر کرتا ہے، معاف فرماتا ہے، اس طرح سے بلکہ اس کے مثل تو بہت بڑی بات ہے، اس کا عکس بھی کسی بندے میں نہیں، کسی مخلوق میں نہیں۔ وہ تو تواب ہے، توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لوٹو اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ۔ تم لوٹ کر چلو گے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر تمہارے طرف آئیں گی۔ تم 1 گز چلو گے، اللہ کی رحمت 10 گز آگے بڑھے گی۔ اور فرمایا کہ رسول میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ گروپ بھر کے گناہ لے کر آئے ہیں تو میں گروپ بھر کے رحمتیں لاؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ لوٹو اللہ تعالیٰ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ارشاد فرمایا اپنے مالک کی طرف دوڑو، اپنے مالک کو خوش کرو۔ کیا زمانے کو خوش کر رہے ہو؟ جس کے پاس جانا ہے، سدا کی زندگی جس کے آسرے پہ گزارنا ہے، اس کو خوش کر لو۔ وہ ہے تمہارا مقصود، وہ ہے تمہارا مطلوب۔ اس عارضی دنیا اور عارضی دنیا والوں کے پیچھے نہ پڑو۔ انہم کان توابا۔ اب یہ صورت نازل ہو گئی، اور یہ صورت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو 2 اختیارات دیے ہیں، اور ان 2 اختیارات میں سے ایک اختیار یہ تھا کہ دنیا میں لازوال حکمرانی، اور دوسرا یہ کہ رفیق اعلیٰ کی صحبت۔ اللہ کے بندے نے رفیق اعلیٰ کی صحبت اختیار کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ یاد رکھو، جب کبھی کوئی چیز پیک پہ پہنچ جاتی ہے نا، آج آپ نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر دی، اکمل کامل ترین ہے، تو اس کے بعد کامل ترین ہونے کے بعد سے پھر اب عروج نہیں، آگے نہیں ہے، اب کمی آئے گی۔ تو اس کے معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب رخصت ہوں گے، سمجھ لو۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوا کہ ہم سینئر بزرگ لوگ ان کو باہر بٹھاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نوعمر لڑکا 16-17 سال کا،
وہ آنے کے ساتھ ہی اندر بلا لیتے ہیں امیر المومنین. یہ بات تو غلط ہے. بڑوں کو حق دینا چاہیے, پہلے سینئرز ہوں بعد میں بچے ہوں. تو حضرت عمر کو جب یہ تبصرہ معلوم ہوا تو مجلس سما دی, اور اس کے بعد سے ادھر اپنے لیفٹ سائڈ پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا, اور اس کے بعد کہا کہ سورۃ النصر کی تلاوت کیجئے. تلاوت بھی کہا, تشریح کیجئے. کہا کہ جب اللہ کی فتح آ جائے, کامرانی آ جائے, اسلام کا غلبہ ہو جائے تو آپ استغفار کیجئے, حمد کیجئے, 1 2 3 4. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا تم کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس سورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ بتلایا کہ جب تم یہ دیکھو اے رسول کے مشن مکمل ہو گیا, اسلام کا غلبہ ہو گیا, لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو اب آپ اپنی تیاری کر لیجئے, تسبیح, حمد, ستائش, استغفار. اب اللہ کی طرف آپ کو لوٹنا ہے, کیونکہ لوٹنے والے پر مائل بکرم وہ سب سے زیادہ مولا ہی ہوتا ہے, اس کی صحبت کی طرف آپ کو جانا ہے. لہذا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی خبر کو حضرت عمر نے کہا اسی اس لڑکے کو میں ترجیح دیتا ہوں. یہ فہم قرآن ہے اس کا, جس کی وجہ سے میں تم سب پر ان کو ترجیح دیتا ہوں. یہ سورۃ النصر جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کی خبر دی, بہت بڑی بشارت تھی صحابہ کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے دین کے غالب آنے کی, اور جب دین غالب آ جائے تو جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہوں گے, اس کی خبر دی. تو تقاضا اس کا اور شکرانہ اور اس کا رد عمل جو ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی تسبیح ہو, اس کی پاکی بیان کی جائے, اس کی حمد و ستائش کی جائے, اور اس سے استغفار ہو. یہ جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ جب کبھی بندے مومن کو کوئی کامیابی ملتی ہے, جب کبھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو کچھ غلبہ ملتا ہے, آگے کی طرف وہ بڑھتے ہیں, تو ان کے اندر نافرمانی نہیں آتی ہے, بغاوت نہیں آتی, سینہ تان کے نہیں چلتے. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کامیابی کے بعد داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی شکل میں داخل ہو رہے تھے. اونٹ کی پیٹھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے جیسے سجدہ کر رہے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے سیلیبریشن میں مشغول نہیں تھے کہ دنیاوی طریقہ سامنے آئے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری, ہم کو اور آپ کو جو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت پر مکمل ہو جائے, بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا, الحمدللہ آمد ہو گیا ہے, بہت اچھی جگہ تجارت اب کامیاب ہو گئی, سیٹ ہو گئی ہے, اور بھی کوئی بھی دنیاوی دینی نعمت مل گئی ہو, تو کبھی اس کا سیلیبریشن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ کرنا. وہ نعمت چھین لی جائے گی, اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کفران نعمت کی وجہ سے عذاب میں, مصیبت میں بدل دی جائے گی اگر اللہ کا شکر نہ ہو, استغفار نہ ہو, اس کی اس توفیق پر, اس نعمت پر بندے کا سر نہ جھکے. اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ, کامیابیوں کا ایک سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا, ذکر ہے کہ بلند ہوتا جا رہا ہے. پہلے مدینہ منورہ میں آواز گونجی اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حرم شریف میں گونجی, اور دیکھتے دیکھتے حرم سے لے کے مسجد نبوی تک کی پوری زمین پر گونجی. اور پھر 40-50 سال کیا گزرے کہ ایشیا میں گزری یہ گونجی آواز, افریقہ میں گونجی, یورپ میں گونجی, یہ گونجتی چلی جائے گی. دوسری طرف دشمن کا کیا اشر ہوا, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا مکہ مکرمہ میں اجیرن کر رکھے تھے, ان کا کیا اشر ہوا. سورۃ اللہب میں آپ دیکھیں گے کہ دشمن کو کیسے نیست و نابود اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان حقیقتوں کو سمجھنا ہو تو انشاءاللہ وہ ابو لہب کی نفسیات اور اس کا سازشوں کا ایک لمبا سلسلہ, اور سارے دشمنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی فہرست تو طویل رہی نا. ابو جہل تھا, عقبہ تھا, شیبہ تھا, کون کون تھے, لیکن ان سب میں ایک ابو لہب کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے جو سورت نازل کی, اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں آئندہ ایک بار رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.